الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور، والذين هم خلاصة العرب المرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقه فيها عثمان بن عفان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل عزت تکریم محترام
بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور آج 19 ذوالحجہ ہے۔ کل بروز جمعرات 18 ذوالحجہ شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آج کی اس نشست میں اسی کی مناسبت سے خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو موضوع سخن بنایا جائے گا۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری صبائی تحریک کے اجمی منافقین کے ہاتھوں بڑی بے دردی کے ساتھ، انتہائی مظلومیت کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ چند تمہیدی گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد پھر سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب چلتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہوگی یا معلوم ہونی بھی چاہیے کہ سنی مسلمانوں کو ایک خاص سازش کے تحت، ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر باقی صحابہ اکرام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت کی آڑ میں کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں سیدنا صدیق اکبر پہ بھونکنا، کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بڑھتے ہوئے اماں جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت بازیاں کرنا، کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آقا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا، ان پر بھونکنا، ان کی گستاخیاں کرنا، اور کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ہی آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرنا۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ عرصہ دراز سے یہی بات چلی آ رہی ہے کہ یہ لوگ حضرات اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان طبقہ ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ان کی ان لگی لپٹی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور ان پہ اوپر اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں، یہ تو بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ پس پردہ وہ حضرات صحابہ کرام کی گستاخیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک ہی مشن ہے کہ اس امت کو صحابہ کرام سے کاٹ دینا، دور کر دینا، جدا کر دینا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ حضرات کے سامنے ان کے اس طرح کے باطل عقائد کو بھی سامنے لایا جائے، اور حضرات اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے اور حضرات صحابہ اکرام کیا ہیں، ان کی محبت کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اس بات کی انتہائی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ وہ مخصوص طبقہ کہتا کیا ہے، اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید الہی، ایک سجدہ شبیری۔ وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں تو اور تو ہے ہی کچھ بھی نہیں، ایک ضرب ید الہی ہے اور ایک سجدہ شبیری ہے،
باقی اسلام کے دامن میں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ حالانکہ جس اسلام کے دامن میں سجدہ شبیری ہے اسی اسلام کے دامن میں ضرب فاروقی بھی ہے۔ جس اسلام کے دامن کے اندر کرب و بلا کی وادیوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، اسی اسلام کے دامن کو اگر کھولا جائے، اسی اسلام کے دامن میں اگر دیکھا جائے تو 40 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے دامن میں بھی شہید ہوتے ہیں۔ اگر اسی اسلام کے دامن میں دیکھا جائے جہاں پر آپ کو سجدہ شبیری نظر آئے گا، وہیں پہ صداقت صدیقی بھی نظر آئے گی، وہیں پر آپ کو تفقع ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نظر آئے گا، وہیں پہ آپ کو فراست سلمان و بلال بھی نظر آئے گی، وہیں اسی اسلام کے دامن میں آپ کو تدبر حسن و معاویہ بھی نظر آئے گا۔ جس اسلام کے دامن میں حضرات اہل بیت اور شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کو نظر آئیں گے، اسی میدان اسی اسلام کے دامن میں آپ کو بدر و احد کے شہداء بھی نظر آئیں گے۔ اگر ایک بات یہاں پہ ضمن عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے کربلا کے واقعے کو بیان کرنا ہوگا، حضرات حسنین کریمین کے واقعے کو بیان کرنا ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کیا جائے گا، تو اس وقت سہارا تاریخ کی کتابوں کا لیا جائے گا، اس وقت سہارا قصیدوں اور مرثیوں کا لیا جائے گا، اس وقت سہارا تاریخ کے اوراق آپ کو کھولنے پڑیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو تو کھولا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے، قصیدے اور مرثیے تو کھولے جاتے ہیں، ان کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے تو تاریخ کے اوراق کو پلٹا جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ بدر و احد کے شہداء جن کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق کھولنے کی ضرورت نہیں، جن کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے قصیدوں اور مرثیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی شہادت سے تو ان کے شہادت کے خون سے تو قرآن رنگین ہے، قرآن کھول کھول کے ان کی شہادت کو بیان کر رہا ہے۔ جن کی شہادت قرآن بیان کرے ان کے اوپر تو یہ تہمت بازیاں کرنے لگ جائیں، ان کے اوپر تو الزام در الزام لگانا شروع کر دیں، اور جن کے شہادت کو بیان کرنے کے لیے یہ اپنے من گھڑت قصے بیان کریں، ان کی شہادت کو آسمان تک اٹھا دیتے ہیں۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ سراسر اسلام کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ جو یہ محبت کا لبادہ اوڑھ کر باقی اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ باتیں تمہیداً آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ آج کا مسلمان ان لوگوں کی باتیں سن کر جھوم جاتا ہے کہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، یہ بڑے چاہنے والے ہیں۔ یہاں پر بات ایسی کوئی بھی نہیں، یہ لوگ سراسر اسلام کے دشمن اور اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف سازیوں کے اندر مصروف ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل گزرا آپ کے سامنے۔ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بھیجے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو آزماتے ضرور ہیں۔ یہ باتیں پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی، یہ ابھی ذوالحجہ ہی چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر آنے والی آزمائشیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طبقہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں تو حضرات انبیاء پر آئی ہیں، لیکن یہ آزمائش لانے کا مقصد اس انسان کی اصلیت کو، انسان کی اندر کی کیفیات کو پہچاننے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 انتہائی خوشی کی حالت میں، نمبر 2 انتہائی غم کی حالت میں۔ جب انسان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تب انسان کی اصلیت کھل کے سامنے آتی ہے، اور جب انسان کے اوپر خوشیوں کی اور نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے تب انسان کی اصلیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے بھی یہی دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو خوشیوں میں آزما دیتے ہیں، کبھی کسی کو غموں کے اندر آزما دیتے ہیں۔ کسی نبی کو آزمایا تو خوشیوں میں آزمایا، کسی کو آزمایا تو غموں میں آزمایا۔ غموں کے اندر بھی آزمائے گئے نبی آزمائش میں پورا اترے، خوشیوں کے اندر آزمائے گئے انبیاء بھی آزمائشوں کے اندر پورا اترے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جنہیں ان کے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے وہیں کنویں سے اٹھایا
مصر کی بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب جب وہ بھائی کرتے کرتے لمبا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا، میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، جب وہ بھائی آخر میں کرتے کرتے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے غلہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اب بھائی کو دیکھتے ہیں، چہرہ تو دیکھا ہوا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، آپس میں پھسر پھسر کر رہے ہیں، اور وہ آخر میں پوچھتے کیا ہیں کہ آپ یوسف ہی ہیں؟ کہا جی ہاں میں تو یوسف ہی ہوں۔ کہا ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا کے آ گئے تھے، ہم نے تو آپ کو رستے سے ہٹا دیا تھا، ہم تو آپ کو کنویں کے اندر پھینک کے آ گئے تھے، آپ یہاں کیسے؟ تو یہاں پر یہ خوشیوں کی آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہ کنویں سے اٹھایا تھا تو مصر کے بادشاہ بنا دیا تھا، تخت بادشاہ مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ اب یہ خوشیوں کی آزمائش تھی کہ اب یہاں پر میں نے اپنے یوسف کو کنویں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ جو بنایا ہے، اب یوسف اس خوشی کے اندر کس کو یاد کرتا ہے؟ اب بھائیوں نے جب سوال پوچھا، ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ اپنے باپ کا نام لے لیتے، اپنے دادا کا نام لے لیتے، اپنی میں پہ اتر آتے، جی میں تو بڑا اللہ کا مقرب بندہ تھا، اس لیے مجھے اللہ نے وہاں سے اٹھایا یہاں بھیج دیا، میرا باپ بڑا نیک، میرا دادا بڑا نیک، میں نسل در نسل نیکوں کی نسل سے آ رہا ہوں، اس لیے مجھے اٹھا کے وہاں بھیج دیا۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے نہ اپنا نام لیا، نہ اپنے باپ کا نام لیا، نہ دادا کا نام لیا، نہ کسی اور خاندان کے بندے کا نام لیا۔ قرآن کھولیے، قرآن کے اندر صاف ستھرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، جب بھائیوں نے یہ سوال کیا تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، قد من اللہ علینا، قد من اللہ علینا، کہ تحقیق میرے رب نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے کہ مجھے کنویں سے اٹھا کر مصر کے بادشاہ بنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خوشیوں کی آزمائش میں، انعامات کی آزمائش کے اندر یاد کیا تو اپنے رب کو یاد کیا، اور آزمائش کا مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ میں بندے کے اوپر خوشیوں کی انعامات کی بارش کروں گا تو یہ کس کو یاد کرے گا، میں اپنے بندے کے اوپر غموں کے پہاڑ توڑ دوں گا تو یہ کس کو یاد کرے گا۔ یہ تو انبیاء کرام تھے، پھر صحابہ کرام پہ آزمائشیں آئیں، تمام صحابہ کرام، کسی کو اللہ نے خوشیوں میں آزمایا، کسی کو دکھوں میں آزمایا، غموں میں آزمایا، پریشانیوں میں آزمایا، ہر طرح سے آزمایا۔ ہر صحابی نبی، ہر نبی علیہ السلام کے ہر صحابی نے اس آزمائش کے اندر پورا اترے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا کہ جو آزمائش کے اندر پیچھے ہٹ گیا ہو، نہ غموں کی آزمائش میں نہ خوشیوں کی آزمائش میں، وہ ہر آزمائش کے اندر پورا اترے۔ اور انہی صحابہ کرام، انہی حضرات صحابہ کرام میں سے ایک انوکھا کردار سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جن کو اللہ نے دونوں طرح سے آزمایا، دونوں طرح سے آزمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دے کے آزمایا، دنیا کی ہر نعمت دے کے آزمایا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے بے بہا بے شمار دولت سے نوازا تھا، اور وہ خوشیوں کے اندر آزمایا تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوشیوں کی آزمائشوں کے اندر بھی انہوں نے ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے گزاری، اور زندگی کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ نے پھر غموں کے اندر آزمایا۔ اور غموں کے اندر کیسے آزمایا؟ وہی شخص جس نے کسی دور میں جب مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، اس دور میں اس نے اپنے ذاتی دولت کو خرچ کر کے، اپنی ذاتی خرچے سے کنواں بیر روما خرید کر مدینہ والوں کے لیے وقف کیا تھا۔ پھر اللہ نے آزمایا تو کیسے آزمایا؟ وہی کنواں خریدنے والا شخص جس کے خریدے ہوئے کنویں سے ساری دنیا سیراب ہوتی تھی، وہی 40 دن تک پیاسا ہو رہتا ہے، اس کے اوپر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ وہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مسجد نبوی کے صحن کم پڑ گیا، صحابہ کرام زیادہ ہو گئے، توسیع کی ضرورت پیش آتی ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی خرچے سے پیسے دے کر، اپنی ذاتی دولت سے پیسہ دے کر مسجد نبوی کو وسیع کرنے کے اندر تعاون کرتے ہیں۔ اور اللہ آخری دمر کے اندر اللہ نے ان کو آزمائش آئی تو کیسی آزمائش آئی کہ وہی عثمان ابن عفان جس نے مسجد نبوی کو وسیع کیا تھا، آج اسی عثمان ابن عفان پر مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حیا کے تذکرے عرش پر بھی چلتے تھے، جن کی حیا کے تذکرے عرش و فرش پر ہر جگہ پہ ان کی حیا کے تذکرے ہوتے تھے، وہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی کے آخری لمحات کے اندر کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ خیر دونوں طرح کی آزمائشیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئیں۔ حضرت عثمان ابن عفان نے جب خوشیوں کی آزمائش آئی تو اللہ کے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اور جب غموں کی آزمائش آئی تو صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
دونوں طرح کی آزمائش کے اندر پورا اترے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، او دنیا والوں، مفہوم بڑا واضح ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ او دنیا والوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے میرے ساتھ تعلق کا دعویٰ تو کر لیا، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کر لیا ہے، تم نے میری محبت کا دامن تو تھام لیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ میں تمہیں ٹٹولوں گا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، میں تمہیں ضرور پرکھوں گا۔ نبلونکم، ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور بضرور تم ٹٹولے جاؤ گے، ضرور بضرور تم پرکھے جاؤ گے۔ اللہ کیسی کیسی آزمائشیں لائے گا؟ نمبر 1 فرمایا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے تمہیں میں آزماؤں گا، تمہارے اوپر غموں کو مسلط کر کے تمہیں آزماؤں گا، تمہارے اوپر غموں کی برسات ہو جائے گی، تمہارے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، تمہیں اس طرح سے میں آزماؤں گا۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم غموں کے اندر کس کے در پہ آتے ہو؟ تمہیں جب خوف لاحق ہوتا ہے تو تم کس کا دامن آگے تھامتے ہو؟ دنیا کے دروں پہ جا کے سر کو جھکاتے ہو یا میرے در پہ آگے جھکتے ہو؟ اس بات کو دیکھنے کے لیے تمہیں خوف کے ذریعے آزماؤں گا۔ نمبر 2 والجوع، تمہیں بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ جب تمہاری پاکٹ خالی ہو جائے گی، جب تمہاری جیب خالی ہو جائے گی، پھر میں دیکھوں گا کہ تم اس دعوت کے اندر کاسائے گدائی لے کر دنیا کے در در پہ جاتے ہو یا میرے در پہ آ کے دامن پھیلاتے ہو۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے تمہارے پر بھوک مسلط کی جائے گی۔ والانفس، تمہیں نفسوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، پھر تمہیں اولاد دوں گا، پھر اس اولاد کو جوانی دوں گا۔ جب وہی اولاد جوانی کو پہنچے گی تجھے اس پر امید یہ ہوگی اب میرا سہارا بن جائے گی، تو بڑا فخر کر رہا ہوگا اپنی اولاد پر، تجھے اپنی اولاد پہ بڑا ناز ہوگا، اس کی صحت، اس کی قوت، اس کی طاقت دیکھ کے تو سوچ رہا ہوگا شاید یہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا، اس پہ کبھی کمزوری نہیں آئے گی، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی اولاد کے جوانی کے اندر میں جنازے اٹھا کر بھی تجھے آزماؤں گا، اسی اولاد کو جوانی کے اندر تجھ سے لے کر بھی میں تجھے آزماؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ میں نے جب اولاد دی تھی تو تو نے کس کا شکر ادا کیا تھا، اور آج جب اولاد چھینی تو تو کس کے سامنے رو رہا ہے۔ والثمرات، نمبر 4 تمہارے پھل تیار ہوں گے، باغات تیار ہوں گے، اچانک لمحوں کے اندر میں انہیں اجاڑ کے رکھ دوں گا، پھلوں کو ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے پھل دیے تو تم نے کس کا شکر ادا کیا، آج پھل لے لیے تو کس کے سامنے جا کے رو رہا ہے۔ یہ چاروں طرح کی آزمائشیں آئیں گی، خوف مسلط ہو جائے گا، بھوک مسلط ہو جائے گی، اولاد کو چھین لیا جائے گا، پھلوں کو چھین لیا جائے گا۔ یہ چاروں قسم کی آزمائشیں بھیجنے کے بعد دیکھنا یہ چاہتا ہوں صبر کون کرتا ہے؟ جو صبر کرے گا وہ میرے محبوب بشر الصابرین، او میرے محبوب جس کے اوپر میں نے خوف کو مسلط کیا، جس کے اوپر میں نے بھوک کو مسلط کیا، جس سے میں نے جوانی کے اندر اس کی اولاد کو چھین لیا، جس کے تیار باغات کے پھلوں کو میں نے چھین لیا، اور وہ اس نے ساری آزمائشوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، محبوبہ نے اسے خوشخبری سنا دیجیے کہ اسے دنیا اور آخرت کے اندر میں نوازوں گا۔ اللہ رب العزت یوں ہی آزماتے ہیں، کبھی خوف مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بھوک مسلط ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کسی پہ وہ غم آتے ہیں تو غموں پہ غم ہی آتے رہتے ہیں، غم ہی آتے رہتے ہیں، اور یہی دیکھنا یہی مقام ہوتا ہے انسان کی اصلیت کے ظاہر ہونے کا۔ ہمارے اوپر چھوٹا سا غم آ جائے تو ہم اللہ پہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری چھوٹی سی خوشی مل جائے تو اپنی آپ میں نہیں سماتے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میری محنت ہے۔ ہمارے دونوں طرح کی آزمائشوں کے اندر بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں، پوری طرح ہم اس کے اوپر بالکل ہی پورا نہیں اتر رہے، پوری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ خوشیاں مل جائیں تو اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے، غم مل جائے تو سارے گلے شکوے اللہ پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سچے مومن، اللہ تعالیٰ کے سچے نیک اور محبت کرنے والے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے، ان کی نشانی یہ ہے
کہ جب ان کے اوپر خوشیاں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جب ان کے اوپر غم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے روئیں گے۔ تو یہ تو بات وہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یوں ہی آزمایا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداء اللہ نے دولت دے کے آزمایا، بڑے تاجر تھے۔ یہاں میں بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اسلام کسی کو بیکاری نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج ہم اسلام کے نام پہ کوئی یہ کہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بس تم اپنا گھر بھی نہ بناؤ، تم کپڑے بھی نہ پہنو، کھانا پینا بھی چھوڑ دو، یہ اسلام کا تعارف نہیں ہے۔ اسلام غلط چہرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم کسی اور کے در پہ بیکاری نہ بن جاؤ۔ اسلام تمہیں بیکاری بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اسلام آپ کو فرعون کی طرح متکبر بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام آپ کو سادگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام آپ کو متوسط درجے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر دولت کمانی ممنوع ہوتی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت کی نہیں بنا ہوتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے اپنی مال تجارت کو، اپنے آنے والے انکم کو، پیسوں کو نفس پرستی کے اندر خرچ نہیں کیا، بلکہ حق پرستی کے اندر خرچ کیا۔ انہوں نے اپنی دولت کو اپنی خواہشات کے اوپر خرچ نہیں کیا، اللہ کی مرضی کے اوپر خرچ کیا۔ یہی تو آزمائش کے اندر پورا اترنا تھا کہ مال و دولت اللہ کی طرف سے برسات ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خوب مال کو لٹا رہے ہیں۔ جہاں پر ضرورت پیش آتی ہے وہیں پہ مال لٹایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ مدینہ کے تاجر باہر راستے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں۔ عثمان آپ کو 10 کے اوپر 1 گنا نفع دیں گے، آپ کو 10 گنا 100 کے پیچھے 10 گنا نفع ملے گا، 10% منافع آپ کو دیں گے، سارا مال یہیں پہ ہمارے اوپر بیچ دیجئے، سارا مال یہیں پہ ہمارے اوپر فروخت کر دیجئے۔ مدینہ کے اندر قحط پڑ چکا ہے، مدینہ کے اندر جا کے اس مال کو اپنا منافع رکھ کے بیچیں گے۔ 10% منافع لے کر 100 کے پیچھے 10 حصے منافع، 10 گنا منافع کی پیشکش کی جاتی ہے حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں، لوگوں او تاجروں، کیا کوئی ایسا بھی ہے تم میں سے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہو؟ وہ کہتے ہیں نا حضرت، بس یہیں تک ہم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دیں گے تم خود کیا کمائیں گے، خود کہاں سے کھائیں گے، یہی حد ہے ہماری، 10% سے زیادہ اور منافع نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم مجھے 100 کے پیچھے 10 دے رہے ہو، میں نے اس کے ساتھ سودا کر لیا جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سننے کے بعد تاجر حیران پریشان ہے، کون ہو سکتا ہے جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف 1 کے بدلے میں 10 تک بس نہیں ہے اس کی، بلکہ وہ تو یہ کہتا جتنا تمہارے اخلاص کے اندر وسعت ہوگی میں 10 سے لے کر 700 گنا نفع دے دوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سن کر حیران پوچھتے ہیں عثمان کون ہے ایسا شخص جو تمہیں اتنا نفع دے سکتا ہے؟ وہ تو پھر کچھ بھی کما نہیں سکے گا، وہ خود کیا کمائے گا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، اللہ ظالموں میں تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ کوئی دنیا کا انسان ہوگا؟ میں نے دنیا کے کسی تاجر کے ساتھ سودا نہیں کیا، میں نے آج جو اپنے مال تجارت کا سودا کیا رب العالمین کے ساتھ کر دیا ہے۔ سودا کیسے کر دیا؟ میں جتنا مال تجارت میرے اس قافلے کے اندر ہے میں سارا مدینے والوں کے لیے وقف کرتا ہوں، سب ان کے اندر مفت تقسیم کرتا ہوں، اس کے بدلے میں میرا اللہ مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے گا، اور اخلاص جتنا زیادہ ہوگا 1 کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کے آخرت میں دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت خرچ ہوئی تو یوں ہوئی، شروع میں عرض کر کے آیا مدینہ کے اندر 1 ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، 1 ہی کنواں میٹھے پانی کا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودیوں کی عورتیں صبح سے لے کر شام تک پانی بھرتی رہتی، مسلمانوں کی عورتیں ساحل پہ کھڑی رہتی۔
یہودیوں کی عورتیں مسلمانوں کی عورتوں کو نمبر نہیں دیا کرتی تھیں، باری نہیں دیا کرتی تھی۔ صبح کو مسلمان عورتیں آتی، شام تک کھڑی رہتی، پانی بھرنے کا موقع نہ ملتا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، میرے آقا مغموم اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری امت کی بیٹیاں، میری مسلمان بیٹیاں بچیاں صبح سے لے کر شام تک کنویں کے پاس کھڑی رہتی ہیں، پانی بھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، تم میں سے ہے کوئی ایسا جو اس کنویں کو خرید کر میری امت کے لیے وقف کر دے، میری امت کی بیٹیوں کے لیے دے دے، اس کا بدلہ دنیا کے اندر تو میرے پاس نہیں، کل حوض کوثر پر مجھ سے آ کے لے لے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب میں آپ کی یہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے محبوب آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ جاتے ہیں یہودی کے پاس، اور یہودی یہ کنواں جو تیری ملکیت ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، آدھا بیچوں گا لیکن قیمت دگنی لوں گا، 10 لینے تو 20 لوں گا، 20 لینے تو 40 لوں گا، دگنی قیمت پہ لوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ظالم، آج دگنی نہیں، آج ساری کائنات کی دولت مجھے دینی پڑی تو دے دوں گا، رحمت عالم کی خوشنودی ضرور حاصل کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ضرور جیتوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگنی قیمت دے کر آدھا کنواں خرید کے آتے ہیں۔ جب پھر بھی دیکھا ایک دن یہودیوں کی باری ہوتی ہے، ایک دن مسلمانوں کی، جب دیکھا پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا، پھر ایک دن پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے ایسا جو پورے کنویں کو خرید لے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں پورا کنواں خرید کے آ جاتے ہیں۔ جب پورا کنواں خریدنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے عرض کرتے ہیں، محبوب خدا، آج سارا کنواں خرید لیا، آج کے بعد کوئی یہودی عورت آپ کی مسلمان بچیوں کو تنگ نہیں کر سکے گی، آج پورا کنواں خرید کے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عثمان جزاک اللہ ابن عفان، آج کے بعد یہ کنواں تیری ملکیت ہو جائے گا، میری امت کی عورتوں کو تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے محبوب، یہ کنواں میری ملکیت کوئی نہیں، میں نے خریدا تو ضرور ہے، آپ کی امت کے نام وقف کرتا ہوں، یا آپ کی امت کا ہوا میرا اپنا نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر امت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کی سخاوت کی باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آج جس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کے حضرت عثمان پہ گستاخی کی جاتی ہے، ان کے اوپر تنقید کے نشتر چلائے جاتے ہیں، اور نظر حضرت علی کا نکاح دیکھیے، سیدہ فاطمہ کا نکاح دیکھیے، مہر کے لیے حضور فرماتے ہیں، علی تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں، شادی کے اخراجات موجود ہیں یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صرف ایک زرہ میری ملکیت کے اندر ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک زرہ میرے پاس۔ فرمایا جاؤ علی اس کو فروخت کر کے آ جاؤ، پھر شادی کے اخراجات کا خرچہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کے بیچنے کے لیے بازار میں نکلتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں، عثمان نکاح کرنا ہے بنت رسول سے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، زرہ بیچنی پڑ رہی، زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی بھائی اگر یہ زرہ میں خرید لوں، فرمایا عثمان اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے، ذرا آپ خرید لیجیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم دے کر ذرا خرید لی۔ ذرا خریدنے کے بعد 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیے، یہ لیجیے حضرت آپ کی ذرا کی قیمت آپ لے لیجیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم اپنے پاس لیے، جاتے وقت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرا بھی اٹھائی، حضرت علی کے دامن میں ڈالتے ہوئے فرمایا، جاؤ علی ذرا کی قیمت بھی لے جاؤ،
ذرا بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ نکاح تمہارا ہوگا، ان تیری خوشیوں کے اندر حصہ میرا بھی ہو جائے گا۔ جس علی کی محبت میں آ کر عثمان پہ نشتر تنقید پہ نشتر چلاتے ہو بدبخت و ظالم ہو، اس عثمان کے احسانات تو دیکھو نا۔ عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے سارے اخراجات اپنے ذمے لیے تھے۔ جس علی کی، جس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں آ کر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ تنقید کے نشتر چلاتے ہو ظالموں، ذرا دیکھو تو صحیح نا۔ حضرت علی کی شادی سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کا سارا خرچہ عثمان ابن عفان نے اٹھایا، اور نکاح کے گواہ بنتے ہیں تو ابو بکر عمر بنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جہاں پر خرچہ عثمان کا گواہ صدیق و فاروق ہوں، تم ان تینوں کے کو تنقید کے رشتے کیوں چلاتے ہو بدبخت و ظالموں؟ تم نے تو حضرت علی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا، اور یہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے 18 ذوالحجہ کو، اور بے دردی کے ساتھ کنویں کا پانی بھی بند کر کے شہید کیا گیا، کھانا پینا بھی بند کر کے شہید کیا گیا، مسجد نبوی کے اندر عبادت پر پابندی لگا کے شہید کیا گیا۔ یہ وہی عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، جو رب تمہیں ساری زندگی دینے کو عادی ہے، آج وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے، فاروق اعظم گھر کا نصف مال لے کے آ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب 300 اونٹ غلے سے لدا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ حضور نے چہرہ دوسری طرف فرمایا کوئی اور۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے دوسری جانب سے بھی سامنے آتے ہیں، اللہ کے محبوب 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور بھی قبول فرما لیجیے۔ فرمایا جزاک اللہ عثمان، رخ تیسری طرف فرمایا اور کوئی اور۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سننے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے تیسری جانب سے بھی سامنے آئے۔ محبوب خدا 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور بھی قبول فرما لیجیے، 900 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اللہ کے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ اللہ کے محبوب نے چوتھی طرف رخ فرمایا، کوئی اور۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے سامنے آتے، اللہ کے محبوب 70 تیار جنگی گھوڑے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ اور اشرفیوں کے دراہم کے دنانیر کے ڈھیر لگا دیے سرکار کے قدموں کے اندر۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے یوں اشرفیوں کو اوپر الٹ پلٹ کرتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں پھر نیچے ڈالتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں پھر نیچے ڈالتے ہیں۔ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد میرے عثمان کو جنت کے اندر داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور پھر دعا فرمائی اللہم انی رضیت عن عثمان، الہی میں فرش پہ عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو فرش پہ بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ یہ وہ سخی انسان ہے جس نے اپنی ساری زندگی دولت خرچ کی تو اللہ کے دربار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی کر دی ہے۔ اور یہی عثمان ابن عفان جب زندگی کے آخری لمحات شہادت سے قبل آپ کو 40 دن آپ کے اوپر دانا پانی بند کر دیا گیا، یہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دربندانہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، او ظالموں، کسی انسان کو مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے تو 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، وہ قاتلوں سے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، میں کسی کا قاتل بھی نہیں ہوں، میں نے کسی کا خون بھی نہیں بہایا۔ اور ظالموں، کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، میں تو نعوذ باللہ ایسا کام بھی میں نے کوئی نہیں کیا۔ نمبر 3، کسی کو حداً زنا کے اندر قتل کیا جاتا ہے، زنا کے حد زنا کے اندر قتل کیا جاتا ہے۔ وہ ظالموں، یہ تو اسلام ہے، میں نے تو اپنے زمانہ کفر کے اندر بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا کے قریب تک نہیں گیا، مجھے کیوں ظالموں میرے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہے ہو؟
میں تو وہ ہوں جب تمہیں کنویں کی ضرورت پڑی تو تمہیں کنواں خرید کے دے دیا، میں تو وہ ہوں جب تمہیں مسجد نبوی کے اندر جگہ کم پڑ گئی تو مسجد نبوی کو وسیع بھی میں نے کر دیا۔ یہ تو وہی عثمان ابن عفان ہے۔ تم زنا کی بات کرتے ہو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تو یہ عالم ہے۔ اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب گھر کے اندر تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کاشفاً عن ساقی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اما جان فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آئے، باتیں کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہیے، اللہ کے محبوب نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، دیا جائیے، وہ بھی آگے باتیں کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان سے کہو ٹھہر جائے، اللہ کے محبوب اٹھ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اپنی پنڈلی سے ہٹی ہوئی چادر مبارک کو درست کیا، درست کرنے کے بعد فرمائے عثمان سے اب کہ یہ اندر آ جائے، وہ بھی آئے، باتیں کرنے کے بعد چلے گئے تینوں حضرات۔ جانے کے بعد اما جان سوال کرنے کے لیے بیٹھ گئی، محبوب خدا میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ نے کوئی تکلف نہیں فرمایا، فاروق اعظم آئے تو آپ نے کوئی تکلف نہیں فرمایا، اس کیا وجہ ہے کہ جب عثمان آئے تو آپ نے تکلف کیوں کیا، کیوں اٹھ بیٹھے، کیوں آپ نے اپنی پنڈلی مبارک سے ہٹی ہوئی چادر کو درست فرمایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس ہستی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے عرش پر بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں آخر کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آج 10 دن کرب و بلا کی وادیوں میں شہدائے کربلا پر دانہ پانی بند ہوا، اس کو تو بیان کیا جاتا ہے جس مظلوم ہستی کے اوپر 1-2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا گیا، اس کا تذکرہ تک کیا ہے نہیں کیا جاتا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے، یہ لوگ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر ادھر گستاخیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت سے چند لمحے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آج تو دنیا کے اندر نفرتیں بیان کی جاتی ہیں، دشمنیاں بیان کی جاتی ہیں، اور ظالموں حضرت علی کی حضرت عثمان کی محبت دیکھیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر جو پہرے دار کھڑے ہیں وہ حضرت حسن کھڑے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، رو رہے ہیں کیونکہ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حکم کے بغیر کوئی ہر کام کر بھی تو نہیں سکتے۔ آ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آج برداشت سے بالکل باہر ہو چکا، 40 دن ہو گئے ظالموں نے آپ کے اوپر دانہ پانی بند کر رکھا ہے، ایک گھر کے اندر محصور کر کے رکھ دیا ہے، آپ کو باہر نکلنے تک نہیں دیتے، اجازت دیجئے، ہم ان چند گنے چنے لوگ ہیں، ان کا خاتمہ ہم کر دیں گے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی بھائی میری ذات یہ گوارہ نہیں کرتی، میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو، قتل و قتال ہو، اور جہاں تک بات آپ کی کہنا ہے کہ بھوک اور پیاس کی ہے، ابھی آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے مجھے میرے اوپر غنودگی کی کیفیت تھی، میں سو گیا، نیند آ گئی، خواب کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور آ کے فرمائے عثمان 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو، پہلا راستہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو، میں آمین کہوں گا، تمہارے دشمن زمین پھٹے گی وہ غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسرا راستہ ہے صبر کرو، جو تم نے 40 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، صبر کرتے ہو تو آج شام کی افطاری ہمارے جنت الفردوس کے اندر آ کے کرنی ہے۔ تو حضور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنے آقا سے فرما دیا، میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا اللہ کے محبوب میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں، صبر کروں گا، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے صبر کے اس مرحلے کے اندر کامیاب فرمائے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں نے یہ بات کہی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میرے سینے پہ اپنا شفقت والا ہاتھ رکھا۔ علی بھائی 40 دن کی پیاس ساری کی ساری ختم ہو گئی، میں اب تک دل کی گہرائیوں میں اپنے آقا کی سینے کی اور ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور علی بھائی مجھے اپنے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری جنت کے اندر ہوگی تو مجھے آج دنیا سے جانا ہے۔ اس عظیم شخص نے یوں دنیا چھوڑی ہے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بڑی تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا پہلے پارے کی آخری آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پڑھ رہے تھے۔ قاتل دیوار فلان کے اندر آتے ہیں، حملہ کیا، ایک نے پرچہ مارا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، قرآن اپنے دامن کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کل محشر کے میدان میں شہداء بھی عجیب عجیب آئیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، تیر و کمان دیں گے، اور یہ عثمان وہ واحد مظلوم شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی کل محشر کے میدان میں اللہ کا قرآن دے۔ حضرت عثمان کے دامن، حضرت عثمان کے خون سے قرآن کا دامن رنگین ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وقت مختصر ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ بات پسند نہیں فرمائی تھی کہ اللہ کے محبوب مجھے ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے، قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ قرآن نے آخری لمحات تک عثمان کا ساتھ نہ چھوڑا، عثمان کا خون بھی اپنے دامن کے اندر محفوظ کیا، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھائل ہو کر گرتے تو اس قرآن کے دامن میں جا کر گرتے۔ اور 18 ذوالحجہ کا میں 10 کے اندر بھی بات عرض کر دی تھی، آخری بات عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ کال کے درس میں بات عرض کی تھی کہ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ ایک روایت ہے، ایک لمبی روایت کر میں 10 کے اندر اس کا درس پہ پیش کر دیا تھا۔ آج صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اور تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آخری جو 10 ہجری کے اندر جو آخری حج آپ نے فرمایا، اس سے قبل جو رمضان آیا تھا، اس رمضان کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمیوں کا ایک لشکر بھیجا تھا، اس کا کمانڈر، اس کا امیر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ قافلے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، راستے میں صحابہ انسان ہے بتقاضۂ بشریت، صحابہ کرام میں سے کسی شخص کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطن بنی ہو گئی، کچھ دوستانہ تعلقات کے اندر کمی آ گئی، انہوں نے یہاں کی شکایت کر دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ نے اس کو ہمارا امیر بنا کے بھیج دیا ہے، ہماری اس طرح کسی ان کے ساتھ لگتی نہیں ہے۔ خیر یہ بات عرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپس آ رہے تھے، تو یہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، یہ مدینہ طیبہ کے درمیان ہے، اور جحفہ جو ایک میقات ہے اس سے 2-3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک جگہ کا نام ہے غدیر خم جسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک چشمہ تھا جس کا نام غدیر خم تھا، پوری جگہ کا نام غدیر خم پڑ گیا۔ تو وہاں پر حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پر آپ نے قافلے کو ٹھہرایا، اس صحابہ سے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، پوری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں کیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا سب سے زیادہ تمہارا دوست نہیں ہوں؟ کہا جی اللہ کے محبوب ہیں، آپ ہیں، ضرور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو اپنا دوست سمجھے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو اپنا محبوب سمجھے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ تمہارے دلوں کے اندر قدورتیں آ چکی ہیں علی کے بارے میں، نفرتیں آ چکی ہیں، چھوٹی موٹی خلش آ چکی ہے، اس کو ختم کر دو۔ مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو علی سے محبت کر لو، مجھ سے دوستی چاہتے ہو تو علی سے دوستی کر لو۔ اس فرمان کا مقصد صرف اتنا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہاں پر جو کفریہ عقیدہ جو اہل تشیع کا ہے وہ آپ کے سامنے آخری بیان کرنا ہے۔ احتجاج طبرسی کتاب کا نام ہے، اہل تشیع کی مشہور کتاب، علامہ نوری طبرسی نام مصنف کا، شیعہ مصنف ہے۔ اس نے اس روایت کا جو پس منظر بیان کیا ہے، اس نے اس کے اندر جہاں حضرت علی کی فضائل کو بیان کرنا چاہا، اس نے حضرت علی کے فضائل کو بیان کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے کی گستاخیاں کی ہیں۔ وہ لکھتا کیا ہے، نقل کفر کفر نباشد، وہ کیا لکھتا ہے کہ عرفات کے میدان میں حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے۔ یہ اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین پیغام لے کے آئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ محمد حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرما دیجیے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں دوری طبرسی کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ اعلان فرما دیجیے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ کہ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے میں اعلان نہیں کرتا، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کر۔ جبرائیل امین واپس چلے گئے۔ تھوڑا اور آگے جا کر مسجد خیف کے اندر وہ دوبارہ جبرائیل امین اترتے ہیں اور پھر آ کے یہی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اعلان فرمائیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیجئے۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ اعلان نہیں کرتا۔ تیسری مرتبہ پھر ایک مقام پر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، آخری بار حضور نے تیسری بار یہ فرمایا جاؤ، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے میری حفاظت کا ذمہ لے کے آؤ گے تو میں پھر جا کے اعلان کروں گا۔ تو تیسری بار جانے کے بعد جب چوتھی بار یہ غدیر خم کے مقام پر، یہ وہ لکھتا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر جبرائیل امین دوبارہ آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے محبوب، غصے کے ساتھ فرمایا، زجر و توبیخ کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ علی کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہو، کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھتا ہے کہ پھر بھی محبوب خدا نے صاف صراحتاً الفاظ کے اندر علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، گول مول الفاظ کے اندر من کنت مولا فعلی مولا کے۔ اب اس کو دیکھیے کتنا بڑا بدبخت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام، قرآن کریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے الذین یبلغون رسالۃ اللہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر اتنی آگے ہیرو حجتیں کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا بہتان الزام باندھ دیا کہ حضور نے اعلان نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہیرو حجتیں کرنا حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ انتہائی کفری عقیدہ ہے، جو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ایک من گڑت قصہ بیان کیا، اس نے اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور انتہائی درجے کی گستاخی کر دی کہ حضور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا پیغام نیچے نہیں پہنچا رہے۔ جو بدر و احد کے اندر نہ ڈرے، جو یرموک کے اندر نہ ڈرے، جو لوگ ہزاروں کے لاکھوں کے مقابلے کے اندر نہ ڈرے، وہ کیوں یہاں پہ ڈریں؟ تو یہ کفری عقیدہ جو ان کا تھا، وہ اس روایت کے مبارکہ کے ضمن کے اندر جو وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اصل پس منظر وہ ہے جو میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ لوگوں کے دلوں کے تھوڑی بہت خلش آ چکی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بات بیان کی تھی۔ خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، خلافت بلا فصل کو ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بدبخت یہاں پہ آ کر، یہاں پہ من کنت مولا ہو، جو میرا دوست ہے علی کا دوست ہے، اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہوگا تو آج پاکستان کے ہزاروں مولانا ہیں، پھر تو ہر ایک خلیفہ بلا فصل بن جائے گا، دنیا کے ہزاروں مولانا ہیں، پھر ہر ایک خلیفہ بلا فصل بن جائے گا۔ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، مولا کا معنی صرف آقا نہیں ہوتا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی محبوب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اصل مقصد تھا۔ اور دوسری بات کہ عید غدیر جو منائی جاتی ہے 18 ذوالحجہ کو، یہ بھی آیت تشریع کی ہے، وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 18 ذوالحجہ اس دن حضرت علی کی خلافت کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہوا تھا، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا اس کی تاریخ 18 ذوالحجہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور حضور نے علی کے بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا، لہٰذا ہم اس خوشی میں عید غدیر مناتے ہیں۔ لیکن اس کے پس پردہ یہ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جشن منا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ کے سامنے ایسی باتیں آئیں تو ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔